بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر آسمانی عذاب۔ ایک عبرتناک داستان، ایک بہت ہی طویل اسلامی اور اخلاقی کہانی۔ پہلا باب، مدین کی رنگین وادیاں۔ یہ قصہ ہے ایک قدیم شہر مدین کا جو گنے درختوں، بہتے چشموں اور شاداب زمینوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہاں کے لوگ خوشحال تھے، ان کی پاس مال و دولت، تجارت اور زمینیں، سب کچھ وافر مقدار میں تھا، مگر جوں جوں مال بڑھتا گیا ان کے دل سخت ہوتے گئے۔ وہ ناپ تول میں کمی کرتے گئے، سود لیتے گئے، غریبوں کا حق مارتے گئے اور بدکاری عام ہوتی جا رہی تھی۔ مدین کے بازاروں میں فریب، دھوکہ دہی اور بے حیائی کا راج تھا۔ عورتوں کو بازار میں چھیڑا جاتا، کمزوروں کو ستایا جاتا اور طاقتور لوگ اپنی چالاکیوں سے دوسروں کا مال ہڑپ کرتے۔ سچائی، عدل اور رحم کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ دوسرا باب، اللہ کا نبی حضرت شعیب رضی اللہ عنہ کی آمد۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان لوگوں کے اندھیروں سے روشنی کی طرف لانے کے لیے ایک عظیم نبی حضرت شعیب رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ وہ نہایت خوبصورت گفتگار والے، نرم دل اور صادق انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوم کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا۔ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ تول میں انصاف کرو، لوگوں کے مال کو کم نہ کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ حضرت شعیب رضی اللہ عنہ کی زبان میں ایسا اثر تھا کہ کئی لوگوں کے دل دہلنے لگے، مگر سردار اور بڑے تاجر بگڑ گئے۔ انہوں نے کہا، اے شعیب، کیا تم جانتے ہو کہ تم ہم اپنی تجارت چھوڑ دیں گے؟ کیا تم ہمیں ہمارے مال سے تصرف کرنا سے روک رہے ہو؟ تم تو بہت ہی نرم دل اور نیک بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ تیسرا باب، آزمائش اور استزادہ۔ قوم شعیب رضی اللہ عنہ نے حضرت شعیب رضی اللہ عنہ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ ان پر طنز کیے، تیر برسائے گئے اور کہا گیا، اے شعیب، تمہاری نماز ہمیں سکھاتی ہے اور ہمیں کیا کھلائے گی، کیا بیچیں گے، کیسے بولیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں وہی سکھاتا ہوں جو میرا رب مجھے حکم دیتا ہے، میں تیرا خیر خواہ ہوں، مگر وہ نہ مانے۔ ان کے بازاروں میں ظلم، ناپ تول کی کمی بڑھتی گئی، مرد عورتوں کو بے عزت کرتے، جھوٹ بولتے، قسمیں کھاتے اور گناہوں کے فخر سے بیان کرتے۔ حضرت شعیب رضی اللہ عنہ نے انہیں کئی بار سمجھایا، مگر وہ ہنستے ہنستے گزر جاتے، اور بعض دفعہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے نکل دینے کی دھمکی دیتے۔ چوتھا باب، اللہ کا غضب قریب آتا گیا۔ آخر کار حضرت شعیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم باز نہ آئے تو تم پر ویسا ہی عذاب نازل ہوگا جیسا قوم لوط پر، قوم عاد پر اور قوم سمود پر کیا گیا تھا۔ سرداروں نے کہا، لے آؤ وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو، ہم دیکھیں گے تمہارا رب کیا کرتا ہے۔ حضرت شعیب رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ سے فرمایا، اے اللہ، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے عذاب کا فیصلہ فرمایا۔ پانچواں باب، برکت کی گھڑی۔ ایک صبح سورج نکلنے سے پہلے آسمان سے ایک زوردار آواز گونجی، زمین لرز اٹھی، پہاڑ تھر تھرا اٹھے اور ایک خوفناک زلزلہ آیا۔ ان کے محل، بازار، مکانات سب زمین بوس ہو گئے، شور، چیخ و گل اور اندھیرے میں ایک موت طاری ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے، سو انہیں زلزلے نے لے لیا اور وہ اپنے گھروں میں اونک میں پڑے تھے۔ ان کی خوشحال وادیاں ایک قبرستان بن گئی، ان کے چمکتے بازار، ہنستے کھیلتے مرد عورت سب فنا ہو گئے۔ چھٹا باب، اہل حق کی نجات۔ حضرت شعیب رضی اللہ عنہ اور ان کے تھوڑے سے ماننے والے پہلے ہی اللہ کے حکم سے مدین سے نکل گئے تھے۔ وہ دور ایک پہاڑ کی اوڑ میں چھپے آسمان سے ہونے والے عذاب کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے، اے کاش
मेरी कौम मान जाती, बच जाती। 7वां बाब, सबक और नसीहत। ये दास्तान सिर्फ एक किस्सा नहीं, ये एक अजीम सबक है। आज भी अगर हम नाप तोल में कमी करते हैं, झूठ बोलते हैं, गरीबों का हक मारते हैं, औरतों की इज्जत पामाल करते हैं और रब के अहकाम को नज़रअंदाज करते हैं, तो हमें भी हज़रत शेब रज़ी ताला अन्हा की कौम की तरह अजाब का सामना हो सकता है। कुरान ने फरमाया, यकीनन तुम्हारे लिए इन कौमों के किस्सों में इबरत है। इख्तिताम, ये कहानी सिर्फ तारीख का एक बाप नहीं बल्कि एक ज़िंदा हकीकत है। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे कि हम नाप तोल में इंसाफ करें, सदके दिल से अल्लाह की इबादत करें और हक का साथ दें, वरना हमारा अंजाम में मदीन वालों के अंजाम में फ़र्क ना आएगा। अल्लाह ताला हमें इबरत हासिल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आप मेरी ऐसी मज़ीद स्टोरियाँ सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।